ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے آزمائے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تو واحد راستہ ہمارے پاس جو ہے پھر احتجاج کا ہی بنتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بھرپور مزاحمت کریں گے انشاءاللہ تعالی. 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس کے لیے جو ہے کل پولیٹیکل کمیٹی میں وکلاء کو بتا دیا گیا اور ہماری جو ضلعی تنظیمیں ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریشن میں اور عدالت میں اپلیکیشن جمع کروائے, تو انشاءاللہ وہ بھی جمع ہو جائے گی NOC کے لیے. امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے, پاکستان میں انتشار نہ پھیلانے کے لیے یہ NOC ہمیں دے دی جائے گی اور ہم اپنا جو ہے جمہوری جو عمل ہے وہ کر لیں گے وہاں پر پرامن طریقے سے. لیکن اگر انہوں نے NOC نہیں دی جلسے کی تو یہ ہمیں جہاں پر بھی روکیں گے وہاں پر انشاءاللہ تعالی یہ احتجاجی جلسہ ہم پھر کریں گے. اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 9 اپریل کو ریجیم چینج آپریشن ہوا بیرونی سازش کے ذریعے, جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا 9 اپریل 2022 کو. 9 اپریل آنے والا ہے, جس طرح 9 اپریل میں پوری پاکستانی قوم نکلی تھی تو انشاءاللہ تعالی اس 9 اپریل کو بھی پوری قوم نے نکلنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ جو یہ جعلی حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے اس کے نہ کسی فیصلے کو ہم مانتے ہیں اور نہ اس کو مانتے ہیں. شکریہ. میں نے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائے ہیں. کہا گیا کہ دہشت گرد ہے, اسمگلر ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ان کو کندھا دیا, ان کے جنازوں میں شرکت کی. عمران خان صاحب کا وہ بیان جو کہتا تھا کہ اور کہتا ہے کہ فوج بھی میری ملک بھی میرا, تو ہم بھی وہی کہتے ہیں. میں تو چلا گیا اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کے جنازے میں, لیکن 9 مئی اور 26 نومبر کے ہمارے جو شہداء تھے ان کے جنازوں میں کون آئے؟ کوئی بھی نہیں. اچھا جنازوں میں تو چھوڑے, ہمارے شہید 26 نومبر کے شہید ہمیں نہیں دیے جا رہے. پاکستان تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اس نے کبھی میمو گیٹ سکینڈل نہیں کیا, اس نے کبھی ڈان لیکس نہیں کیا, اس نے کبھی بھی اپنے جلسوں میں جو ہے جرنیلوں کی اور ججز کی تصویریں نہیں چلائی, انہوں نے کبھی بھی سپریم کورٹ پر چڑھائی نہیں کی. جنہوں نے کی تھی وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں, کوئی وزیر اعلیٰ ہے, کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی بگوڑا ہے, کوئی جو ہے حکومت میں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈرشپ کے ساتھ وہی رویہ رکھا جا رہا ہے. پھر کہا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے میں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت سیریس نہیں ہے. میں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی, اس میں اپنا جو پالیسی ہماری سٹیٹمنٹ ہے جو عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہے وہ دی. میں نے کہا اس پر عمل کرو, دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد وفاقی نمائندے آئے, ادھر بھی میں نے سیم یہی کہا کہ یہ پالیسی ہے, اس پر جائیں, کیونکہ 21 سال سے آپ کی پالیسی ناکامی ہوتی آ رہی ہے, دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی, تو یہ حل ہے دہشت گردی کے خاتمے کا. اس پر بھی عمل نہیں ہوا. میں تو بیٹھا, میں تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیریس ہوں, ابھی اس پر اگر عمل نہیں ہو رہا تو یہ جو ہے کون سیریس نہیں ہے. یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو؟ کیونکہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ہمارے کارکنوں کے خلاف کہ یہ فوج کے خلاف ہیں, وہ بھی ختم. یہ انتشاری ہے, ہم جمہوری ہیں, تمام جمہوری راستے ہم نے اپنائے, وہ بھی ان کا بہانہ ختم. پھر کہتے تھے دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ پالیسی بھی ہم نے دی, وہ بہانہ بھی ختم. 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہو رہا. پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کیوں بند ہیں؟ 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہوا. بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات کیوں بند ہے؟ تو اگر ہم ابھی میں جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ہماری, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ان میٹنگز میں شرکت کرنی چاہیے. میں گیا, میں بیٹا, پاکستان کی بات تھی, لیکن پہلی میٹنگ میں نے یہ کہا کہ میں یہاں پر اپنے
अपनी नफरत, अपनी अना, अपनी बुग़्ज़ को एक साइड पर रख कर यहां पर बैठा हूं। अगर मैं पाकिस्तान के लिए यहां बैठा हूं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जो चल रही है पाकिस्तान में वो खत्म हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। क्योंकि सिर्फ मैंने ही मुहिब्बुल वतन रहना है, आप नहीं हो, आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ताकत है, कोई झूठ बता रहा है आप लोगों को, कोई झूठ बोल रहा है, और इंशाअल्लाह ताला ये आपको साबित होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान के लिए हम आपके साथ बैठ रहे हैं और वहां पर मैं एक बात कर रहा हूं और उसके अगले रोज इमरान खान साहब की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, उसके अगले रोज बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उसी दिन जो है मेरे खिलाफ एक नया केस खोल दिया जाता है जिसमें जो है मुझे नोटिस हो जाता है। तो ये टेका हमने लिया हुआ है कि हमने मुहिब्बुल वतन दिखानी है आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए, किसी और की ये जिम्मेदारी नहीं है, किसी और को नहीं चाहिए कि वो पाकिस्तान का सोचे, सिर्फ हमने ही पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान का सोचना है अदालतों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है अपनी बाकी इदारों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है आईन और कानून की बालादस्ती लानी है, पाकिस्तान का सोचना है हकीकी जमहूरियत के लिए तगोदो करनी है कुछ भी नहीं, इदारे तबाह, तमाम इदारे मफलूज। हमने फैसला किया है कि जब तमाम आईनी और कानूनी रास्ते हमने आजमाए और कुछ भी नहीं हो रहा तो वाहिद रास्ता हमारे पास जो है फिर एहतजाज का ही बनता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, आईन और कानून के दायरे में रहकर भरपूर मुज़ाहमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 9 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करने जा रही है। उसके लिए जो है कल पॉलिटिकल कमेटी में वकला को बता दिया गया और हमारी जो जिली तंजीमें हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में और अदालत में एप्लीकेशन जमा करवाएं, तो इंशाल्लाह वो भी जमा हो जाएगी एनओसी के लिए। उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में इंतशार ना फैलाने के लिए ये एनओसी हमें दे दी जाएगी और हम अपना जो है जमहूरी जो अमल है वो कर लेंगे वहां पर पुरअमन तरीके से। लेकिन अगर इन्होंने एनओसी नहीं दी जलसे की तो ये हमें जहां पर भी रोकेंगे वहां पर इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाजी जलसा हम फिर करेंगे। और ये आपके इल्म में होना चाहिए कि 9 अप्रैल को रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ बिरूनी साजिश के जरिए, जमहूरियत का गला घोंटा गया 9 अप्रैल 2022 को। 9 अप्रैल आने वाला है, जिस तरह 9 अप्रैल में पूरी पाकिस्तानी कौम निकली थी तो इंशाअल्लाह ताला इस 9 अप्रैल को भी पूरी कौम ने निकलना है और दुनिया को बताना है कि जो ये जाली हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई है इसके ना किसी फैसले को हम मानते हैं और ना इसको मानते हैं। शुक्रिया।